السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یہ پچھلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ کون سا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین سے نیکی کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر یہ سارا کچھ اقرار کرنے کے بعد ثم تولیتم، منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، لیکن تھوڑے سے لوگوں نے اس کو فالو کیا، باقیوں نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ نیکسٹ جو تھا وہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یعنی جب ہم نے تم سے وعدہ لیا لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں بہاؤ گے، مینس کے ناحق قتل نہیں کرو گے۔ قتل کا تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قتل عمد، یعنی عمد کا مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کر یعنی پلان کے تحت اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا، قتل خطا سے مراد یہ ہے جیسے کسی پرندے کا شکار کرنے لگے تھے اور یعنی بائی مسٹیک جو ہو جاتا ہے کام، وہ والا یعنی ایسی، یعنی ارادہ نہیں تھا اور گولی چل گئی، وہ ہوتا ہے قتل خطا۔ ایک ہوتا ہے ایک تیسری جو قسم ہے اس میں ہے کہ ارادہ کسی اور چیز کو مارنے کا تھا اور لگ گولی کسی اور کو گئی۔ تو یہ تین قسمیں ہیں۔ اس میں پہلے والے میں قاتل اور مقتول اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن سامنے لائے گا، ان دونوں کے قصور دیکھا جائے گا۔ اگر تو قاتل کا قصور زیادہ ہے تو پھر تو وہ لازمی بات ہے جہنم میں جلے گا۔ اگر مقتول کا قصور زیادہ ہے لیکن پھر بھی ایک انسانی جان کو اللہ تعالیٰ نے القتل بالقتل، یعنی اللہ نے جب ایک چیز کو، انسان کا جان مال، اس کی عزت آبرو دوسرے مسلمان پر کیا ہے کہ یہ حرام کرتی ہے، مینس کے عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، خون حرام کر دیا ہے اور آبرو ریزی حرام کرتی ہے، تو پھر لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی جہالت میں ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے۔ اس طرح کی اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہی اگر قتل و غارت شروع ہو جائے، تو یہ دنیا جو سسٹم چل رہا ہے، جو اللہ کی رحمت سے، اللہ شکر ہے مالک کا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے، رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس نے انسانوں کی تقدیروں کا راز اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس نے
رات اور دن کا آنا جانا، قیامت، دوزخ، ہر چیز کا، یہ جو مین چیزیں ہیں ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم۔ سب سے بڑا جو رزق انسان کا اپنے پاس رکھ دیا کہ کس کا کتنا رزق ہوگا، اور سب سے بڑی جو تقدیر ہے کہ میری کتنی قسمت میں کیا لکھا ہے، دوسروں کی قسمت میں کیا لکھا ہے، یہ نہیں بتایا۔ اگر اگر انسانوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ میری قسمت میں کیا ہے دوسرے کی کیا ہے تو یہ حسد ہی کہا جاتا۔ ابھی بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن ذرا سا کسی کی، انسان سے انسان کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، انسان سے انسان کا یعنی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطان ہے، شیطان ہمارے درمیان آ کر لڑائیاں کرواتا ہے، فساد ڈلاتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی نہ بنے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نا، حدیث میں بھی آیا المسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جبکہ شیطان کہتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ہی نہیں، تو اس کو بھائی بننے ہی نہیں دینا۔ اس لیے وہ ایسے کاموں کی طرف لاتا ہے کہ جو آپس میں انتشار اور فساد اور جھگڑے کا باعث بنے۔ لا تسفکون دماءکم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، خون بہا نہیں کرنا، یعنی ایک دوسرے کو قتل و غارت نہیں کرنی، مارنا نہیں ہے، جان سے نہیں مارنا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم نکالو گے اپنے گھر والوں کو یا اپنے اہل و عیال کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا اپنے جاننے والوں کو یا کسی انسان کو جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے۔ لا تخرجون انفسکم من دیارکم، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی انسان کو اس کے گھر سے باہر نکال دیا جائے۔ تو اللہ نے یہ منع فرما دیا، ثم اقررتم، پھر مان گئے وہ، وانتم تشہدون، اور گواہی بھی دے دی، لیکن پھر وہ اسی طرح کر دیا، اسی طرح انسانوں کا قتل بھی کر رہے، اسی طرح جھگڑا بھی کرے، اسی طرح زمین میں فساد بھی پھیلا رہے، اسی طرح لوگوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، ثم انتم هؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں پچھلی آیت کا ربط اس کے ساتھ ہے کہ تم اپنی جانوں کو پھر بھی قتل کر رہے ہو، جب تم نے وعدہ بھی کر لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ خون نہیں بہانا، اللہ نے منع فرما دیا، پھر بھی وہی لوگ ہیں کہ خون بہا رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ قتل و غارت کرتی، جہالت کی بنا پر۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور لوگوں کے گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں، ان کے شہروں سے نکال رہے ہیں، ان کے ملکوں سے، ان کے ملک سے نکال رہے ہیں۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہیں، کس سے؟ گناہ سے، دشمنی سے، حسد سے، ٹھیک ہے، ظلم سے۔ تظاہرون، چڑھائی کرتے ہیں، علیہم، ان کمزور لوگوں پر، یعنی ایک انسان ہوتا ہے نا غالب، ایک ہوتا ہے مغلوب۔ غالب جو ہوتا ہے نا اس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، مغلوب وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جو دوسرے سے، یعنی دوسرے سے شکست کھا جاتا ہے۔ تو یہ طاقتوروں نے کیا کیا کمزور لوگوں پر؟ ظلم سے، زیادتی سے، گناہ سے اور دشمنی سے ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر ایک اسارہ کہتے ہیں قیدی کو، یعنی یہ بہت سارے قیدی مراد ہے۔ وہیں یأتوکم اسارہ، اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آئے تو فادوہم، تم ان کا فدیہ لیتے ہو۔ فدیہ لینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے، یعنی ایک کی قیمت غلام، پہلے جو دور میں ہوتا تھا ایک غلام آزاد کرنا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ غلام آزاد کر دو، 60 روزے رکھ دو، یعنی وہ زہار کا صورت مجادلہ میں آیا ہے کہ غلام آزاد کے گردن آزاد کرو، یعنی ایک گردن آزاد کرنے سے مراد یہ کہ غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے۔ وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس آتے ہیں قیدی تو فادوہم، جب فدیہ دے دیا جاتا ہے اس کا تو اٹ مینس کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جیل میں بھی جو پڑے ہوتے ہیں قیدی، ان لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی جرمانہ ادا کرتے تو وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب وہ فدیہ دے کر آزاد ہو گئے تو پھر بھی ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، ان تم پر حرام کر دیے گئے، اخراجہم، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، یعنی فدیہ لے کر قیدی آزاد کر دیے، بعد میں ان کو گھروں سے نکال دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصوں کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی من پسند جو چیز اچھی لگی پسند کر لیا، ہاں ٹھیک ہے اس کو رہنے دو۔ وتکفرون ببعض، جو چیز اچھی نہیں لگی، نہیں 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 یہ نہیں، اس کو نکال دو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کا اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو زیادتیاں کرے، ظلم کرے،
दुश्मनी करे, हसद करे, कत्ल करे और लोगों को नाहक उनके घरों से निकाले, तो फिर उसका क्या क्या होगा उसका? अल्लाह की किताब को जहां से दिल चाहा उसके मसाइल को ले लिया, जहां से दिल चाहा तो उसको रिजेक्ट कर दिया। फमा जजाओ, क्या हो सकता है बदला? मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जो इंसान तुम में से करे ये, उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है। इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी रुसवाई है। यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें सख्त अज़ाब में लौटा देंगे। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है किसी भी इंसान से जो वो अमल कर रहे हैं। यानी हर मैं जो अमल कर रही हूँ अल्लाह देख रहा है, जो हम सब अमल कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है। मैंने ज़ाहिरी अमाल की बिना पर दूसरों को देखना है। दिल का हाल न मेरा कोई जानता है, न मैं किसी का जानती हूँ। अल्लाह ताला सबके दिलों को जानता है। और ये भी बता दूं कि अल्लाह के उंगलियों के दरमियान हम सब का दिल घूमता है। एक वक्त में हमें एक चीज बहुत अच्छी लग रही होती है, एक वक्त में हमें एक चीज के बगैर रह नहीं पा रहे होते, या कोई दो दोस्त होते हैं, या एक जगह यानी एक किसी से बहुत मोहब्बत होती है, फिर दूसरे टाइम में वो यानी इंसान एक चीज बहुत पसंद होती है कि वो दिल कर रहा होता है अभी अभी आए और अभी अभी उसको यानी अभी मिल जाए, अभी मिल जाए। या जिस किसी के मिलने के लिए दिल कर रहा होता है तो कहते हैं अभी मिले, अभी मिले, अल्लाह ताला उसके असबाब बनाए, ऐसे कहते हैं। लेकिन दूसरे टाइम में इंसान उसको थोड़ा बर्दाश्त कर जाता है, सब्र कर जाता है, तो अल्लाह ताला क्या है, ये दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान घूमते हैं। जब इस साइड पे आया तो पसंद आ गई, इस साइड पे आया तो थोड़ा कम, फिर इस साइड पे आया तो यानी जैसे जैसे हमारा दिल जिस हिसाब में घूमेगा, हमारी पसंद नापसंद, हमारी खुशियां गमियां सब चेंज होती रहेंगी। तभी तो इंसान की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में डिफरेंस आते रहते हैं। एक वक्त में एक चीज हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, दूसरे वक्त में हम उसकी परवाह ही नहीं करते। नई चीज लेकर आते हैं, कितनी पसंद होती है, फिर दूसरे टाइम पे वो पुरानी चीज होती है उसको फेंक दिया जाता है। तो ये है, अगर ये हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव ना होता तो कभी हमें जिंदगी इतनी अच्छी ना लगती, कभी हम इतने अच्छे अच्छे से कपड़े ना पहनते, कभी हम इतना अच्छा सा खाना ना खाते, कभी हम जिंदगी को एंजॉय ना करते। तो ये अल्लाह ने सिस्टम अपने हाथ में रखा, हाँ, इंसानों के दिलों को अपने हाथ में रखा। जब दिल बदलते हैं, जब दिल इधर से उधर अल्लाह की उंगलियों के दरमियान गर्दिश करते हैं, हमारी पसंद नापसंद, हमारा सोच, हमारी समझ, सारा कुछ चेंज होता रहता है वक्त के साथ। और फिर ये भी अल्लाह ने रखा है कि शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने ये भी रखा है कि हम बातों को भूल जाते हैं। अगर हम बहुत पिछली बातों को याद रखें तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तभी अल्लाह ताला ने भूलने का सिस्टम भी रखा है। तो ठीक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, यानी हम जो भी अमल करते हैं अल्लाह ताला नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं। अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा होता है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवल हयात दुनिया बिल आखिरह, वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी के बदले में, यानी आखिरत के बदले में दुनिया की जिंदगी को खरीदा। आखिरत की जिंदगी को दुनिया में ही, यानी दुनिया के यानी दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में खरीद लिया। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है। तो यानी हम ये दुआ मांगते हैं अल्लाह हमें दुनिया में भी दे, आखिरत में इससे अच्छा दे। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, बस इतना ही, दुनिया में दे, मा लना फिल आखिरति मिन खलाक, दुनिया आखिरत में उनके लिए कुछ हिस्सा नहीं है। वो काफिरों लोगों के लिए कह दिया, मुनाफिकीन के लिए कह दिया, बेदीन लोगों के लिए कह दिया अल्लाह ने, मालना फिल आखिरत मिन खलाक, उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। फला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब, उन पर ना तो अजाब कम होगा, वला हुम युनसरून, और ना किसी किस्म की उनकी कोई मदद की जाएगी। यानी जहन्नुम के अजाब में वो अगर जल रहे हैं तो वो जलते ही रहेंगे। जहन्नमी जब अजाब सह सह के बिल्कुल उनके जिस्म जल जाएंगे, तो वो ऊपर से न्यू स्किन आ जाएगी, तो खुश हो जाएंगे कि अब हम जहन्नुम दोबारा से उन्हें नीचे ले जाएगी वो आग, और दोबारा से आग उन्हें नीचे ले जाएगी, और फिर से अजाब शुरू हो जाएगा। यानी एक स्किन जल गई, दूसरी आ गई, फिर वो जल गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। तो फला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, ना उन पर अजाब कम किया जाएगा, ना वो किसी किस्म की मदद की जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।